بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تفہیم القرآن سورہ الفاتحہ تا سورۃ الانعام جلد اول سید ابوالعلا مودودی کی لکھی ہوئی یہ تصنیف، یہ تفہیم القرآن کی کتاب، یہ میں آپ کے ساتھ آج سورہ فاتحہ کا اگلا پارٹ شیئر کر رہی ہوں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پارٹ نمبر 5 تک پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کی عبادت کے لیے۔ آپ ایک ایسا بندہ یا ایسا شخص یا ایسا انسان دنیا میں بنانے والے ہیں جو زمین کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال تھی کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں؟ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے اور زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کی تقدیس تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں موجود تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اس کے بعد ان کو پرفیکٹ کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان دنیا کا نظام خراب کرے گا، تو اللہ میاں نے ان کو علم دینے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ والا علم آتا ہے جو اس نے سیکھ لیا ہے؟ یہ فرشتوں کے دوسرے شبے کا جواب تھا، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کے کچھ اور مطلوب ہے۔ اس لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں ڈال لیتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا۔ فرشتوں نے آگے سے فرمایا کہ اللہ میاں آپ سب کچھ جاننے والے ہیں اور نقص سے پاک ہیں، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فقال الم اقل لکم، پھر اللہ نے آدم سے کہا
انی عالم غیب السماوات والارض، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا، قال الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام کے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا بھی ہے۔ انسان کو اس کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے، ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو مگر مجموعی حیثیت سے وہ جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے۔ یہ بظاہر فرشتوں کے پہلے شبہے کا جواب تھا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تم میں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لیے جلوہ مطیع مسخر ہو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو فرشتوں اور ابلیس کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے انکار کر لیا اور وہ اپنی برائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ پیو، جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دی، انہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ ہماری حکم کی پیروی سے ہٹا لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی۔ کلماتن فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا جو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
ہم فیہا خالدون، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کروائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا کشی کے لیے دعا کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کی حال پر رحم فرمایا اور ان کو وہ الفاظ بتا دیے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا۔ انسان کا دشمن شیطان، شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہوتا تو ظاہر ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے راستے سے ہٹا لے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہوتا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی متقاضی ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک گمراہ کن نظریہ ہے۔ مطلب یہ بات ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد معافی کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جب انسان صدقے دل سے کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ بڑے بڑے کافر کے لیے بھی خدا اس کے ہاں مایوسی اور ناامیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف ہو جائے۔ اس فقرے کا دوبارہ آدھا معنی خیز ہے۔ اوپر کے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ تھے۔ گناہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا وہ دھو ڈالا تھا۔ جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا۔ تو اس سے بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا متقاضی نہ تھا۔ آدم کو جنت میں رہنے دیا جاتا، زمین پر نہ اتارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی لیکن ان کو دنیا میں زمین پر اتار لیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر لیا، لیکن جنت میں سے ان کو زمین پہ اتار دیا گیا اور ان کو کہا کہ تم نے یہاں پہ خاص مدت کے لیے زمین پہ رہنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد اسے تم پورا کرو اور تم میرے ساتھ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور نوح انسانی کی ابتدا کا ایک قصہ 7 جگہوں پر آیا ہے، جس میں سے پہلا مقام یہ ہے اور باقی اگلے مقامات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، جو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوع میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے جن میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھیر دیا گیا ہے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بھیج ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ وآمنوا بما انزلت، جو میں نے کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، رنگ چڑھا کر حق کو متشبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم وَأَنتُم تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاقُو رَبِّہِم، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچہ زیادہ تھا۔ وہ انفرادی طور پہ ان میں سے ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب سے باہر موجود تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر معبودوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء و مشائخ اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اپنی جھاڑ پھونک کر اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار کر کے اس رعب کو اور بھی زیادہ گمراہ اور وسیع کر دیا تھا۔ تھوڑی قیمت سے مراد وہ دینی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ تو ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی ہے مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز سے ہے، اور ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ ارشاد الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ یعنی جو شخص خدا کا فرمانبردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، مگر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کبھی اپنے خدا کے سامنے جانے سے باز نہیں آتا ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی رکوع 5 تک کی میں تلاوت آپ سے کر لی ہے اور ربع تک، پہلے سپارے کے ربع تک کی میں نے آپ سے ترجمہ اور تفسیر آپ سے شیئر کی ہے۔ آپ میری پچھلے ویڈیوز بھی دیکھیے، ان میں بھی سورہ بقرہ کے بارے میں شروع کے آیات کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔